اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن الزہری قال اخبرنی ابو سلمۃ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرته قالت اقبل ابو بکر رضی اللہ عنہ على فرس من مسکنه بالصنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مسجن ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها قال ابو سلمة فاخبرني ابن عباس رضی اللہ عنہما ان ابا بکر رضی اللہ عنہ خرج وعمر رضی اللہ عنہ يكلم الناس فقال اجلس فابا فتشهد ابو بکر رضی اللہ عنہ فمال الیہ الناس وتركوا عمر فقال اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن ينصر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين والله لكان الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ تقریباً صرف بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ 14 سے زائد مرتبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ عام حدیث نہیں ہے، بہت خاص مضمون کی حدیث مبارکہ، اور اس کے اندر بہت سے اہم مسائل ہیں، تو توجہ سے سننے والی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے سنہ، وہاں ان کا گھر تھا، وہاں سے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلے، حتیٰ کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے کسی سے کلام نہیں کیا، اس کے بعد آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سوتی چادر کے اندر لپٹے ہوئے تھے، تو آپ گئے حضور کے پاس اور جا کے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چادر ہٹائی، چہرہ مبارک سے ہٹائی، اور آپ کو بوسہ دیا آپ کے چہرے پہ، حضور کے چہرے پہ حضرت ابو بکر صدیق نے بوسہ دیا، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے رونے لگ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتوں کو جمع نہیں کرے گا، اور رہ گئی وہ موت جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا، وہ بے شک آ چکی ہے۔ حضرت ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق وہاں حجرے سے باہر نکلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے گفتگو کلام کر رہے تھے، آپ باہر نکلے، صحابہ اور بھی کھڑے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے سب صحابہ سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، مگر لوگوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، آپ نے پھر کہا کہ بیٹھ جاؤ، مگر لوگ نہیں بیٹھے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ جب کلمہ شہادت پڑھا تو لوگ خاموش ہو گئے، آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، یعنی وہ جو کچھ کر رہے تھے ان کے حال پہ چھوڑ دیا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔
الفاظ ہیں قد ماتا، یعنی وہ جو حقیقی ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آ چکی ہے. ہم بطور ادب کہتے ہیں کہ آپ وصال فرما چکے ہیں، یعنی اس دنیا سے بظاہر آپ پردہ فرما چکے ہیں. تو اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ حی لا یموت، تمہارا رب جو ہے وہ زندہ اور اس کو موت نہیں آئے گی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، محمد فقط اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، جس طرح کے پہلے رسول آتے تھے. اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لو گے؟ یعنی وہ رب تو نہیں ہے کہ موت نہ آئے، انسان ہے تو موت کا وعدہ ہر ذی نفس کے لیے، تو ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے. اس کے بعد راوی کہتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی تو یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی نازل کی ہے. اور جس نے بھی یہ آیت مبارکہ سنی تو ہر سننے والا شخص جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کا ورد کر رہا تھا. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے اندر تاثیر بھی اتنی تھی، اور موقع کے مناسبت سے جس موقع کے لیے آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی اسی موقع پہ جب آیت مبارکہ پڑھی گئی تو وہ صحابہ کے دلوں پہ اس آیت نے اثر کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ نازل ہی ابھی ہوئی ہے. یہاں پہ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ ہے میت کا منہ دیکھنا. یہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کا منہ دیکھتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی منہ دیکھنا جو ہے یہ شرعاً جائز نہیں. حالانکہ میت کا منہ دیکھنا شرعاً جائز ہے. مرد ہے تو مرد، یعنی فوت ہونے والا مرد ہے تو اس کا چہرہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، الا یہ کہ اس کے اندر کوئی قباحت شرعی قباحت نہ ہو. اس شرعی قباحت سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کہ ہم کرتے ہیں میت کو بہت زیادہ لیٹ کر دیتے ہیں. جی آج فوت ہوا ہے تو تیسرے چوتھے دن جا کے جنازہ ہوگا. جب 2-3 دن میت کو آپ رکھیں گے تو لامحالہ طور پہ بندہ چاہے نیک ہو یا گناہگار ہو، جسم جو ہے فطرتی طور پہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسی حالت میں یا بندہ ایکسیڈنٹ سے فوت ہوا ہے، اس کے اعضاء سلامت نہیں ہے یا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا چہرہ دیکھنا مناسب نہیں، چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے. گل سمجھ آئی جی؟ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے اور خاتمہ بالخیر فرمائے. حادثاتی موت جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ بچائے، حضور بھی اس سے پناہ مانگتے تھے. تو اگر ایسا مسئلہ نہ ہو تو مرد اگر فوت ہوا ہے تو کوئی بھی اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ عورت فوت ہوئی ہے تو عورت فوت ہو جانے کے بعد عورت کا چہرہ جو ہے وہ اس کے محرم رشتہ دار جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، اور خواتین میں سے جو مرضی دیکھے، ان کو روک ٹوک نہیں ہے. لیکن اس کے اندر احتیاط یہ ہے کہ جب ہم اس کو دفن کرنے لگتے ہیں تو ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے کہ سارے جمگٹا بنا کے قبر کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. انجی گل ہے نا جی، یہ ہر جگہ تو اسی طرح ہے. یعنی پاکستانی قوم تجسس ان کا ختم نہیں ہوتا. جی کیا دیکھنا ہے قبر کے اندر؟ اسی قبر میں جانا ہے نا. یا تو ہونا کہ عبرت حاصل کرنی ہے. عبرت تو جنازے سے کوئی حاصل نہیں کرتا. جس گھر میں بندہ فوت ہو گیا اس گھر میں موت سے بڑی نصیحت تو کوئی نہیں. جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے اس گھر میں ایک بندہ صدق کے دل سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر حاضر ہو جائے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ مگر جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے اس گھر میں بھی ایک بندہ بھی نمازی نہیں بنتا. مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل اتنے سیاہ ہو گئے ہیں کہ موت بھی ہمارے دلوں پہ اثر کوئی نہیں کرتی. انجی گل ہے نا جی. ہر روز ایک بندہ فوت ہو رہا ہے، اگر ایک فوتگی پہ ایک بندہ اس کے قریب ترین رشتہ داروں میں سے ایک بندہ توبہ کر کے پکا نمازی بن جائے تو مسجد میں کتنے نمازی ہو جائیں گے. لیکن فوتگی بھی ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کرتی. جب اثر ہی نہیں کر رہی تو قبر دیکھ کیوں رہے ہو؟ تو جو اگر میت ہے عورت کو دفنا رہے ہیں تو جو ضرورت والے لوگ ہیں، یعنی جن کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے، کسی چیز میں ہیلپ کریں گے، قبر بنانے والے ہیں، دفنانے والے، میت کو نیچے اتارنے والے، وہ اس کے محرم رشتہ دار جو ہیں وہی ہونے چاہیے. ان کے علاوہ باقی لوگوں کا وہاں کھڑے ہو جانا شرعاً درست
نہیں ہے، ان کو پیچھے رہنا چاہیے۔ تو یہ میت کا چہرہ دیکھنے کے اوپر یہ حدیث مبارکہ اس کے اوپر دلیل ہے کہ جس وقت یہ حدیث مبارکہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا اس کے متعلق ہے۔ وصال مبارک ہو گیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق آئے، آپ چادر کے اندر لپٹے ہوئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے آ کے آپ کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی ہے اور آپ کے چہرے مبارک پہ بوسہ دیا ہے۔ تو اگر فوت ہو جانے والے شخص کو کوئی بوسہ دینا چاہتا ہے، اس کا قریبی ہے، رشتہ دار ہے، بوسہ دینا چاہتا ہے تو یہ بھی شرعاً درست ہے، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ یہ دو موتوں سے مراد کیا ہے؟ دو موتوں سے مراد یہ ہے کہ جب عام بندہ مر جاتا ہے، قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اس پہ لوٹا دیتا ہے۔ اس وقت منکر نکیر آتے ہیں، فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں اس سے۔ بعض حدیث مبارکہ میں ایک سوال ہے، بعض میں 3 سوالات کا ذکر ہے، تو وہ 3 سوالات کرتے ہیں۔ سوالات کے جوابات یہ اس پوچھ گچھ کے بعد اس کی روح اس سے پھر نکال لی جاتی ہے۔ پہلی دفعہ یہاں مرا، پھر قبر کے اندر جا کے پھر دوسری دفعہ مرا، کتنی موتیں ہو گئیں؟ 2 موتیں ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ مراد کیا ہے کہ آپ پہ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا تھا، وہ آپ چکھ چکے، لیکن جب آپ قبر میں جائیں گے تو جس طرح ہماری روح قبر میں واپس آنے کے بعد پھر قبض کر لی جاتی ہے، پھر موت آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو قبر میں زندہ تو فرمائے گا، روح لوٹا دی جائے گی مگر واپس نہیں جائے گی۔ یعنی آپ جب قبر میں جائیں گے تو آپ اسی طرح حیات ہوں گے جس طرح آپ دنیا میں حیات تھے۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ اس کی اور بھی تشریحات لوگوں نے کی ہے، مگر سب سے خوبصورت اس کا معنی یہی ہے کہ انبیاء، اس کے اوپر بہت ساری حدیث مبارکہ صحیح حدیث ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ قبر کے اندر عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ وہ حیات دنیا کی جو زندگی ہے اسی طرح وہ زندہ ہوتے ہیں، حیات برزخی نہیں کہ جس طرح مردہ زندہ ہوتا ہے۔ وہ تو کہیں گے کہ پھر عام بندہ بھی مردہ زندہ ہوا تو نبی بھی زندہ ہوا، تو پھر عام بندے میں اور نبی میں فرق تو کوئی نہ رہا۔ عام بندہ بھی زندہ ہوتا ہے مگر وہ اس عالم کے حساب سے زندہ ہوتا ہے، یہاں کی حیات جیسی اس کی حیات نہیں ہوتی۔ انبیاء جو زندہ ہیں وہ یہاں دنیاوی زندگی جیسی زندگی ہے ان کی، اور اس کی اصل کیفیت کیا ہے اس کا حال اللہ تعالیٰ جانے۔ اس کے اوپر حدیث مبارکہ کثیر حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم کے اندر بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کے گئے تھے تو آپ نے 3 انبیاء کا ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا، حضرت عیسیٰ کا، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا۔ آپ نے ان کا ذکر فرمایا کہ فلاں نبی کو فلاں مقام پہ ملا ہوں، فلاں نبی کو فلاں مقام پہ ملا ہوں، اور ان کا حلیہ بھی بیان کیا کہ وہ کس طرح دیکھنے میں کس طرح تھے، اور حتیٰ کہ حضرت ابراہیم کا حلیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم سے ملا ہوں، خلیل اللہ سے، تو ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کا ہم شکل میں تھا، یعنی میری شکل جو ہے وہ حضرت ابراہیم سے سب سے زیادہ ملتی ہے۔ تو ان انبیاء کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے سینکڑوں سال گزر چکے، ان سینکڑوں سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے گئے تو ان انبیاء سے ملاقات ہوئی ہے۔ کل انبیاء 1,24,000 مسجد اقصیٰ کے اندر جمع ہوئے اور حضور نے امامت فرمائی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ عام لوگوں کی طرح، جیسے عام بندہ قبر میں جاتا ہے تو مر کے مٹی میں اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ جاتی ہیں، انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا، وہ حیات ہوتے ہیں قبر کے اندر بھی، اور وہ ہر سننے والے کی صدا بھی سنتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ اور بڑی ایمان افروز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سے سب سے برکت والا دن جمعے کا دن ہے، تو تم جمعے والے دن کثرت سے مجھ پہ درود پڑھا کرو۔ جب تم درود پڑھو گے تو تمہارا درود پڑھنا مجھ پہ پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ آگے بیٹھے تھے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ کیسے پیش کیا جائے گا کہ آپ قبر میں جائیں گے تو آپ کی تو ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی۔
لوگوں کو سمجھانے کے لیے، مگر نہ صحابہ کا تو عقیدہ نہیں، ان کا سوال لوگوں کی امت کی بھلائی کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پہ حرام کر دیا ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا ہے، انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اس تو بڑی تو گل کوئی نہیں۔ بس اب وہ حقیقت میں کیفیت کیسے ہوگی یہ اللہ اور اس کا رسول جانے، ہمیں نہیں معلوم۔ عقیدہ یہی رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی عبادت ہے کسی بھی قسم کی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، رب کے علاوہ کسی کے لیے عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک ہوا تو وہ ساری چیزیں جو آج ہم نے بزرگان دین کے متعلق یا اہل قبور کے ساتھ منسوب کر رکھی ہیں، صحابہ کرام نے ان میں سے کوئی بھی عمل وہاں پہ نہیں کیا۔ قبر پہ جا کے جالیوں کے ساتھ آپ نے دھاگے شاگے باندھے ہیں، تالے لگا آتے ہیں جالیوں کے ساتھ لگے ہوندے نا جی، اوتے کپڑے باندھ کے بچ بٹے سٹ آندے ہو جو اولاد ملے گی، اور وہاں پہ تالے لگا آتے ہیں جی منت پوری ہوگی تو تالا کھول جائیں گے، جالی کے ساتھ کپڑا باندھ آتے ہیں، دھاگے باندھ آتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ یعنی ہر دربار پہ مختلف چیزیں بنائی ہیں، ان میں سے کوئی کام صحابہ نے کیا ہو، وہ حضور سے بڑی ہستی تو کائنات میں نہیں نہ آ سکتی، منتیں وہاں پوری ہونی چاہیے تھیں، مگر صحابہ نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ ہم نے گھڑ لیا ہے، اس لیے اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔